تفتزانی ہمارے عقیدے کی اہل سنت کی کتابوں میں امام ابو منصور ماتریدی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتبوں، امام طحاوی کی کتبوں، امام ابو معین النسبی کی کتبوں، صاحب عقیدہ طحاویہ ہو، صاحب عقیدہ نصفیہ ہو، علامہ تفتزانی ہو، شرح المواقف ہوں، شرح المقاصد ہوں، اور یہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہر طالب ہر عالم پڑھتا ہے، شرح عقائد نسوی میرے ہاتھ میں ہے علماء کے لیے، علماء کونسل پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کو سنیں اور دیکھیں غور سے، یہ شرح عقائد نسوی ہے، بڑی کتابیں تو انبار لگا پڑا ہے میرے پاس، بڑی کتابوں میں ابواب ہیں، لیکن اور بھی ہیں معاویہ کے اوپر بیان ہے، آخر بچارہ یہ انبار ہے ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اب لوگ پھر گئے اس عقیدے سے اور ٹھیکیدار بنتے ہیں سنیت کے اور منہاج القرآن کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ دشمنان اہل بیت، یہ یزیدی ٹولہ ہے، یزیدی جو اہل سنت میں گھس گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، یہ اٹھائیے شرح عقائد نسوی جو ساری زندگی درسوں میں آپ علماء پڑھاتے رہے پڑھتے رہے، میں چھوٹی کتاب بتا رہا ہوں بڑی بنیادی، جو ہر اہل سنت کے درس میں ہر ایک کے مسلک کے اندر اہل سنت ہوں، ہر مکتب فکر میں جو شامل نصاب ہے۔ اب وہ عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلف مجتہدین اور علماء صالحین میں سے کسی نے، یہ صفحہ 195 شرح العقائد النسفی، لم ينقل عن السلف المجتہدین، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ واحزابہ لأن غایۃ امرہم البغی والخروج علی الامام وهو لا یوجب اللعن۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، فرماتے ہیں کہ سلف مجتہدین اور ائمہ اہل سنت اور علماء اور صالحین، ان میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کو جائز نہیں لکھا۔ آپ دیکھیں کہ تذکرہ کس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کسی نے ان پر لعن کو جائز نہیں کہا۔ ائمہ سلف صالحین مجتہدین علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کرنا، معاذ اللہ لعنت کرنا، استغفر اللہ العظیم، اس کو جائز نہیں کہا، یہ کہیں منقول نہیں، اور نہ ان کے احزاب پر، اس لیے کہ میکسیمم جو ان کا قصور ہے اور خطا ہے، غایت امرہم وہ البغی والخروج علی الامام، وہ یہ ہے کہ وہ امام برحق مولا علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے خروج کیا، بغاوت کی، وہ لا یوجب اللعن، اور اس عمل سے ان کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں بنتا، اس عمل سے لعن جائز نہیں ہوتی۔ علماء اور ائمہ اہل سنت تو یہ بیان کرتے تھے کہ ان کے اوپر لعن کوئی نہ کرے، گالی کوئی نہ دے، بکواس کوئی نہ کرے، زبان درازی کوئی نہ کرے، بس علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے عوض یہ فتنہ شروع کیا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو منہاج القرآن کو گالی دیتے ہیں، اس لیے کہ منہاج القرآن نے خارجیت کو ننگا کیا ہے اور محبت اہل بیت کے عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت کا فقط یہ ہے 1400 سال سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن جائز نہیں ہے، ان کو گالی نہیں دے سکتے، بے ادبی گستاخی نہیں کر سکتے، زبان درازی نہیں کر سکتے، سکوت کرو ادب احترام میں حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے، بس
اس کے بعد کہتے ہیں رہ گیا یزید، انما اختلفوا فی یزید ابن معاویہ، رہ گیا یزید، ہاں اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس پر لعنت کریں، بعض کہتے ہیں کہ لعنت نہ کہیں، مگر اچھا کسی نے اس کو نہیں کہا اس کو. اور پھر یہ بات کر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر لعنت کو جائز کہا، آگے دلیل دیتے ہیں کہ جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا، انہو کافر حین امر بقتل الحسین، جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا وہ کافر ہو گیا. واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ او اجازہ ورضی بہ، اور جس نے بھی امام حسین کے قتل کا حکم دیا یا اس سے راضی ہوا یا اس کی اجازت دی، اس پر لعنت جائز ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانت اہل بیت النبی مما تواتر معنی، اور یزید کا امام حسین کی شہادت کا قتل کرنے کا حکم دینا اور ان پر خوش ہونا اور اہل بیت نبی کی اہانت اور توہین کرنا یہ متواتراً ثابت ہے. اور پھر آگے اینڈ پر لکھتے ہیں امام نصفی، وَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ بَلْ فِي ایمانِهِ، ہم یزید کے معاملے میں ہرگز خاموش نہیں رہتے اور اس کے ایمان کے معاملے میں خاموش نہیں رہتے. لعنت اللہ علیہ وعلی آبانہ وانصارہ، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے یزید پر اور اس کے آبان پر، انصار پر اور اس کی جماعت پر. اب عقیدہ یہ رہا ہے کہ جب یزید کا معاملہ وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ وعلی آبانہ وانصارہ، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس کے سارے لوگوں اور فوجیوں اور ساتھیوں کی لعنت. یزید پر کہتے ہیں ہم خاموش نہیں رہتے. لیکن جب حضرت میر معاویہ کا معاملہ ہے، فرمایا کہ ائمہ سلف صالحین اور ائمہ اہل سنت میں سے کسی نے ان کے اوپر لعن کرنے کے جواز کو نقل نہیں کیا، اہل سنت میں یہ حرام ہے. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لعن کرنا، سب و شتم کرنا، گالی دینا حرام ہے. زبان خاموش رکھو. اہل سنت کا عقیدہ تو یہ تھا. عقائد کی یہ 50 کتابیں میرے سامنے پڑی ہیں، 50 کتابیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام طحاوی، امام نصفی سے لے کر امام نصفی تک کل کتابیں، امام ابو منصور الماتریدی، کسی نے باب نہیں عقائد میں قائم کی ان کے مناقب پر. یہ فتنہ گر ملا کہاں سے آ گئے؟ اہل سنت کے لانے والے، یہ یزیدی خارجی ٹولہ جو شہادت امام حسین کی رات میں حضرت امیر معاویہ کے مناقب پہ خطاب کرتا ہے. وہ اس لیے خطاب کرتا ہے کہ ایک صحابی ہونے کی آڑ لے کر ان کی منقبت بیان کرتا ہے. من اس خبیث کا یزید کی حمایت کرنے کو چاہتا ہے، وہ حب اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ بغض اہل بیت رکھتا ہے. تو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجی ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو، آپ کی خاموشی جرم ہے. ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ میرے پاس کتاب ہے تبصرۃ الادلہ، یہ میں ان علماء کے لیے خاص طور پہ یہ حصہ کر دیا میں نے. تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین، یہ ہمارے اہل سنت کے عقیدے کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس سے اوپر عقیدہ اہل سنت کی کوئی کتاب تاریخ اسلام میں نہیں. ضخیم امام ابو منصور الماتریدی کی یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کے مذہب پر ہے، مذہب حنفیہ پر ہے یہ کتاب. امام ابو منصور ماتریدی کے طریقہ پر لکھی ہے، اور مؤلف اس کے امام ابو المعین میمون بن محمد النصفی. یہ شرح عقائد نصفیہ والوں سے بھی پہلے ایک اور امام ہو گزرے ہیں، امام ابو معین النصفی. تو انہوں نے تبصرۃ الادلہ لکھی ہے فی اصول الدین علی طریقۃ الامام ابی منصور الماتریدی. ہم اہل سنت دو طریقے ہیں، یا اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ ہیں. ہم احناف ماتریدیہ کہلاتے ہیں، حنفی، اور جو شافعی ہیں موسٹلی وہ اشاعرہ ہوتے ہیں. یہ دو برانچز ہیں.
शाफी और हमली अशायरा कहलाते हैं, हम हनफी मातुरीदी कहलाते हैं। ये दो स्कूल्स हैं, दो नाम हैं। और मातुरीदी हनफी हैं, इमाम आजम के मजहब पर इनका अकीदा। अब ये उस किताब तबसरतुल अदिल्ला, उसकी जिल्द 2, इसकी फसल है मारिका सिफीन पर, और उसमें लिखते हैं फ़इन्न अलियन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना हुवल हक़्क़ुल मुसीब वल अम्रु फ़ीहि अज़हर। इस मार्का में सैयदना मौला अली शेर खुदा हक पर थे और सवाब पर थे, और ये अम्र बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और फिर लिखते हैं इमाम नसफी, इमाम मातुरीदी के मजहब पर लिखते हैं सुम्मा ला इर्तियाब लिअहदिन लहू मिनल इल्म हज़्ज़ुन फी तफावुत मा बैन अलियन व मुआविया। जिस शख्स को भी अल्लाह पाक ने कहते हैं इल्म की रत्ती अता की है, इल्म की, उसको कोई शक नहीं होना चाहिए कि मौला अली शेर खुदा और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनमें कोई मुआजना और मुकाबला ही नहीं है। वो कहते हैं इसमें किसी मुसलमान अहले सुन्नत को शक नहीं होना चाहिए कि मौला अली और मुर्तजा और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनमें कोई मुकाबला और मुआजना नहीं है। फिल फद्ल वल इल्म व शजाअत वल गिना व साबिकत फिल इस्लाम, ना फजीलत में कोई मुकाबला है, ना इल्म में मुकाबला है, ना शुजात में मुकाबला है, ना गिनाए नफ्स में मुकाबला है, ना इस्लाम की सबकत में मुकाबला है। इनमें कोई मुआजना नहीं है। व इज़ा कान अल अम्रु कज़ालिक काना खता मुआविया ज़ाहिरन, और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत अली के मामले में जो भी अमल है वो मबनी बर खता है, वो मबनी बर खता है, हक मौला अली शेर खुदा की तरफ है। और वो कहते हैं इसलिए कि जो कुछ किया हम ये ख्याल करते हैं कि तावीलन किया, तावीलन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, इसलिए हम उनको फासिक नहीं कहते। ये सुन लें लफ्ज, उन्होंने जो कुछ किया हजरत अमीर मुआविया ने, इल्ला अन्नहु फ़अल मा फ़अल ऐदन अन तावीलन, उन्होंने जो किया खता की, गलती की, मगर तावीलन की। इस वजह से हम उनको फासिक नहीं कहते, अला मा कर्ररना, फासिक नहीं कहते। अब अहले सुन्नत का अकीदा तो कुल 1400 साल के अंदर हमारी अहले सुन्नत की अइम्मा की किताबों में यह लिखा है कि उनको फासिक नहीं कह सकते, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लान नहीं कह सकते, सब्बो शितम नहीं कर सकते, अदब एहतराम सिहाबियत की वजह से खामोशी सुकूत, बस। यजीद का मामला आ जाए कोई सकूत नहीं, क्योंकि वो सिहाबी नहीं है, उसके लिए कोई एहतराम और हया नहीं, वो मलून बेईमान काफिर है या मलून है। अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत का फकत दिफा करते रहे हैं कि उनको उनके फासिक न कहें, उनको सब्ब शितम न कहें, उन पर लान न करें, बस। हराम है लान करना, सब्ब शितम। अकीदा अहले सुन्नत का यह रहा। यह तो हमारे दौर में खारजियों ने यह अकीदा निकाला, खारजियों ने हजरत अमीर मुआविया के मनाकिब शुरू कर दिए, फजाइल, और उनके मनाकिब को उछालना दरअसल मौला अली शेर खुदा के मुकाबले में ला के उनको खड़ा करना है, जो अकीदा अहले सुन्नत और अकीदा अहले इस्लाम के खिलाफ है। एक और किताब भी है कोई बड़ी इसी तरह, वो इमाम मातुरीदी की है, इसको और पहले ये दौर जो अब काफी दहशतगर्द हो गए हैं जो लोग, वो किया करते थे। यजीद के को अमीर उल मोमिनीन कहना और हज़रत अमीर मुआविया के मनाकिब में तकरीरें करना, जलसे करना, अहले सुन्नत उलमा और आइम्मा ने कभी नहीं किया था। अब ये फितना अगर दाखिल हुआ है और अहले सुन्नत की मसाजिद में कोई ये करता है और बैनर लगा के करता है, समझ लो उसके अंदर खारजियत की रग भड़क रही है, फड़क रही है। दुश्मन अहले बैत है वो, और मिनाजुल कुरान के साथ उनकी दुश्मनी की राज भी ये है कि वो खारजी और मजहब हैं, उनको हुब्बे अहले बैत गवारा नहीं, और वो मिनहाजुल कुरान का दुश्मन इस वजह से है। उनको कोई गरज न अज़मत मुस्तफ़ा से है, न मिलाद मुस्तफ़ा से है, न मोहब्बत रसूल से है, न तवस्सुल से रसूल से है, न शफात रसूल से है। उन्हें न खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत है, न औलिया से, न अहले बैत से। उनको गरज फकत बुग़्ज़ अहले बैत का, और यह फिर हसद है जो मैंने आपको बताया। ऐसे लोगों से बचें। तो बता ये रहा था कि ऐसे लोग
जैसे सियासी जिंदगी में उम्मत को गुमराह करने वाले हैं, ऐसे मजहबी जिंदगी में भी गुमराह करने वाले हैं, लिबाजे अलग अलग ओढ़े हुए हैं। फिर बेदारी शऊर की